اس سے پہلے سورہ آل عمران کی مختلف آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ ابھی اپنے سامنے جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے نزول کے تعلق سے دو قول بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی جو دانشگاہ تعلیم گاہ تھی، اس کو بیت المدارس کہا جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے تاکہ یہودیوں کو اسلام کی دعوت دے۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر پہنچے تو ان لوگوں نے کہا آپ کون سا دین لے کر کے آئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دین ابراہیم لے کر کے آئے۔ تو ان لوگوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی رہے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی رہے تو پھر تمہاری جو دین کی کتاب ہے جسے تورات کہا جاتا ہے، جسے ہم بھی مانتے ہیں، وہ کتاب لاؤ اور اس کتاب کی روشنی میں فیصلہ کر لیا جائے۔ چنانچہ جب آقا علیہ السلام نے یہ بات پیش کی تو ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر کے دو یہودی جو بڑے گھر سے ان کا تعلق تھا، ایک جو ہے مرد ایک عورت، آپس میں ان لوگوں نے بدکاری کی۔ چنانچہ جیسے اسلام کے اندر اگر کمارے لوگ بدکاری کر لے تب ایسی صورت میں قرآن کہتا ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، اور زانیہ اور زانی کو جو ہے 100 کوڑے لگائے جائے، یہ بدلہ ہے ان کی زنا کا۔ چنانچہ یہ کمارے لوگوں کی سزا، اور اگر کوئی جو ہے شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کر دیا جاتا، سنسار کر دیا جاتا۔ یہی انداز جیسے اسلام میں تھا، دین یہودیوں کے نزدیک بھی یہی معاملہ، تورات میں بھی یہی حکم تھا۔ تو خیبر کے دونوں پیسے والے تھے، مرد بھی پیسے والا اور عورت بھی پیسے والی تھی۔ تو یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ شادی شدہ ہے اور ان لوگوں نے بدکاری کر لی ہے، سنسار کر دیا جائے۔ اس لیے ان لوگوں نے قرآن کے بارے میں سن رکھا تھا کہ قرآن میں آیا ہے کہ 100 کوڑے لگائے جائے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے معاملہ یہ رکھا کہ ہم لوگوں میں ایسا معاملہ ہو گیا ہے، آپ ہی فیصلہ فرما دے اپنے قرآن کے مطابق۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے قرآن میں وہی پیغام ہے جو تمہاری کتاب تورات کے اندر ہے۔ تورات کے اندر بھی معاملہ ایسا ہے کہ اگر کوئی کمارا ہو تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائے، اور شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کر دیا جائے۔ تو ان لوگوں نے کہا ایسا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ تورات ہمارے سامنے پیش کر دو۔ چنانچہ تورات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب لائی گئی تو آقا علیہ السلام نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ان کا جو سب سے بڑا عالم تھا وہ آگے جس کو کعب ابن عبداللہ ابن سوریہ کہا جاتا تھا، چنانچہ وہ پڑھتا، شروع کی آیت پڑھتا، آخر کی پڑھتا، اور جہاں رجم کرنے کا، سنسار کرنے کا حکم تھا اس آیت کو چھوڑ دیتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لا چکے تھے، انہوں نے جو ہے عبداللہ ابن سوریہ کے ہاتھ کو ہٹایا اور ہٹا کر کے ارشاد فرمایا یہ آیت کیوں نہیں پڑھتا جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی شدہ لوگوں کو جو ہے سنسار کرنے کا حکم دیا اگر وہ زنا کر لے تو۔ چنانچہ ان لوگوں نے پڑھا اور اس کے بعد انکار کر بیٹھے، تب اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الى کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ اے محبوب کیا آپ نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، ثم یدعون الى کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے تورات کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے، لیحکم بینہم تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، ثم یتولی فریق منہم پھر ان میں سے پڑھا لکھا ایک طبقہ سمجھدار جو اپنے آپ کو کہتا ہے وہ منہ موڑ لیتا ہے، وہ معرضون، حالانکہ یہ لوگ جو ہے کتاب کے ماننے والے نہیں ہیں، کتاب سے ہمیشہ منہ موڑنے والے ہیں۔ اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی اور ارشاد فرمایا کہ جنت اور جہنم کا جو معاملہ ہے یہ انسان اور جنات سے اللہ تعالیٰ پر کر دے گا، جہنم کو بھی اللہ تعالیٰ انہی سے پر کرے گا، جنت کا بھی معاملہ ایسے ہی ہے۔ لیکن یہ یہودی کہتے تھے کہ ہم لوگ زیادہ دنوں تک جہنم میں نہیں رہیں گے، ہم خالی 40 دن تک رہیں گے، اور یہ 40 دن وہ ہیں جب ہمارے باپ
باپ دادا نے بچڑے کی پوجا کی تھی تو خالی 40 دن پوجا کی تھی، اسی کی سزا کے طور پر ہم لوگوں کو جہنم میں رہنا ہے، اور اس کے بعد ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہم لوگوں کو جنت کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی اپنے حساب سے پیش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ یہ لوگ کتاب اللہ سے منہ موڑنے والے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس سبب سے کہ ان لوگوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہم کو جہنم کی آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن، یعنی وہ 40 دن ہوں گے۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور یہ لوگ جو آیتیں گڑھتے تھے، جو باتیں گڑھتے تھے، اس گڑھنے نے ان کے دین میں ان کو دھوکہ دے دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سزا کا ذکر فرمایا۔ انشاءاللہ گفتگو رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فیضان قرآن، برکات قرآن سے مالا مال فرمائے۔